نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو معاف کرنے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ آپ نے اپنے چچا کے قاتل وحشی اور ہند دونوں کو معاف کیا۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے نہ صرف یہ کہ ان دشمنوں کو معاف کر دیا کہ جو سبب بنے تھے آپ کو مکہ چھوڑنے کا، کہ جو آپ کو بڑا عزیز تھا مکہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ کے ساتھیوں پر جو تشدد کیا تھا، وہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، وہ بلال ہوں، وہ ام یاسر ہوں، وہ آل یاسر ہوں، وہ لوگ کہ جن کی وجہ سے لوگوں کو ہجرت حبشہ کرنی پڑی، وہ لوگ کہ جن کی وجہ سے لوگوں کو ہجرت مدینہ کی طرف کرنا پڑی، ان تمام لوگوں کو آپ نے معاف کر دیا۔ صرف انہی کو معاف نہیں کیا بلکہ آپ نے ان لوگوں کو بھی معاف کیا کہ جن لوگوں نے آپ کو آپ کی ذاتی زندگی میں دکھ دیے تھے، تکلیفیں دی تھیں، پریشانیاں دی تھیں۔ حابر بن الاسود، وہ شخص کہ جب آپ کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر رہی ہیں مکہ سے مدینہ، تو یہ شخص اپنے تیر کے ذریعے ان کے اونٹ کو پریشان کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اونٹ حضرت زینب کو نیچے پھینک دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کا حمل گر جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور ان کے ساتھ یہ شخص یہ معاملہ کرتا ہے۔ تصور میں لائیے کہ اگر میری بچی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کرے تو میرا رویہ کیا ہوگا۔ عثمان بن طلحہ کہ جو خانہ کعبہ کی چابیوں کے امین تھے، مکہ میں ہجرت سے پہلے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کہا کہ عثمان، مجھے کعبے کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ تو عثمان نے کہا کہ میں آپ کو یہ اجازت کبھی نہیں دوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، اس وقت کا خیال کرو کہ یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ عثمان نے کہا کہ میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت سے پہلے اس دنیا سے گزر جاؤں۔ کیا وہ وقت بھی آئے گا کہ یہ چابیاں آپ کے پاس ہوں گی؟ وہ وقت آیا۔ فتح مکہ کے بعد وہ چابیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کشادگی کو دیکھیے، لوگوں کو معاف کرنے کی وہ عملی مثال جو میں نے آپ کے لیے بتائی، ادفع باللتی ہی احسن، کہ تم بدی کو نیکی کے ساتھ، برائی کو اچھائی کے ساتھ، بہترین اچھائی کے ساتھ رد کرو۔ تو آپ نے بلایا کہ عثمان کو بلاؤ آج، اور آپ نے کہا کہ جو ان چابیوں کا امین ہے اسے یہ چابیاں واپس لوٹا دو۔ آپ نے فتح مکہ کے بعد وہ چابیاں واپس عثمان بن طلحہ کے حوالے کر دی۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے ابو لہب کے دونوں بیٹوں کو، عتبہ اور عتیبہ، آپ نے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، آپ نے اپنے چچا کے قاتل وحشی اور ہند دونوں کو معاف کیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں، یہ ایک بڑی لمبی فہرست ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو مسلمان کو کافر قرار دینے کے لیے پھرتے ہیں، ہم تو وجوہات تلاش کرتے ہیں ایک دوسرے سے نفرت کرنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو معاف کرنے کے لیے بے چین رہتے تھے۔